محترم حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ گزرا، اور اب اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے ماہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا۔ جو کہ اسلامک سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کے اندر ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ایسی ملے گی جو اللہ کے نبی کے دین کے نام پر لوگوں میں رائج ہے، حالانکہ اس کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب ذرا آپ ایک بات پر غور کریں، پھر انشاءاللہ اصل موضوع کی طرف آئیں گے۔ بھئی ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مشکلوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ مصیبت کو کوئی اگر دور کر سکتا ہے تو وہ کون دور کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ اور ہاں، مصیبت اگر ہم تک پہنچتی ہے تو وہ بھی اللہ کی مشیت سے آتی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بے شمار جگہ، کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا۔ مثلا ایک مقام پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ۔ اللہ فرماتا ہے، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارا کیا خیال ہے جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر، اگر میرا اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی پریشانی میرے اوپر اتارنا چاہے، هل هن کاشفات ضری، تو کیا تمہارے یہ معبودان باطلہ اللہ کی اس تکلیف کو مجھ سے دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمہ هل هن ممسکات رحمتی، یا میرا رب مجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، کوئی رحمت دینا چاہے، کیا تمہارے ان معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کی اس رحمت کو مجھ سے روک کر کے دکھا دیں؟ قل حسبی اللہ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والے فقط اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بات سننا غور سے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے۔ اور اگر پرانے عقیدے کی جو چیزیں لوگوں میں رائج ہیں وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں موجود ہے ذرہ برابر، وہ جراثیم موجود ہیں، تو ہمارا عقیدہ پاک صاف نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے اور بات کو سمجھ کے چلنا۔ ابھی مہینہ گزرا محرم کا، لوگوں نے کئی نعرے لگائے، خصوصاً شیعوں نے، رافضیوں نے، جن کا نعرہ کیا ہے یا علی مدد
کس کو مشکل کشا مانتے گئے؟ علی رضی اللہ عنہ کو. مشکل کشا کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ مشکلوں کو دور کرنے والا. غور کرنے کی بات ہے. علی رضی اللہ عنہ کو خود کو شہید کیا گیا. مشکل ان پر آئی, دور کر پائے. ان کے اپنے لختے جگر, ہم سب کے محبوب, ہم سب کی جان, ہر اہل جنت کے امام حسن رضی اللہ عنہ کو زیر دے کر کے شہید کیا گیا. دور کی مشکل کو. اور پھر کوفیوں نے, ظالموں نے حسین رضی اللہ عنہ کو ظلماً شہید کیا. مشکل دور کی. معلوم کیا ہوا؟ جو یہ عقیدہ رکھے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کو دور کر سکتا ہے, چاہے وہ صحابی کے بارے میں ہو, چاہے وہ ولی کے بارے میں ہو, چاہے وہ نبی کے بارے میں ہو, اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مشکلات کو یہ دور کر سکتے ہیں, اس کا عقیدہ توحید والا کبھی نہیں ہو سکتا. بولا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا, اللہ ہی کی ذات ہے جو مشکلات کو دور کرنے والی ہے. قرآن میں اللہ کیا کہلواتا ہے اپنے نبی سے؟ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگوں میں کہہ دیں, سارے لوگوں کو یہ بتا دیں کہ میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں. الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سی بلائیاں اکٹھی کر لیتا. اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ احد کے دن میرے دانتوں کو توڑا جائے گا تو میں پہلے سے وہ راستہ اپنا لیتا کہ میرے دانت شہید نہ ہوتے. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کفار میرے صحابہ کو, میرے 70 حفاظ صحابہ کو جھوٹ بول کر کے دین سکھانے کے لیے لے کر کے جا رہے گے, تو میں ان 70 صحابہ کو کبھی نہ بھیجتا تاکہ یہ لوگ ان کو ظلماً شہید کرتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا, 70 صحابہ کو لے گئے, شہید کر دیا. اگر اللہ کے نبی کو پتا ہوتا, اللہ کے نبی بھیجتے, کبھی شہید کرواتے نہیں. آئیے ذرا, یہ جو مہینہ ہے ماہ سفر کا مہینہ, اس مہینے کے تعلق سے ہمارے عوام کے اندر آج بھی یہ باتیں رائج ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے. کیا ہے؟ منحوس. اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں اس مہینے کے اندر؟ کوئی نکاح کا پروگرام نہیں کریں گے, کوئی شادی نہیں کریں گے. بعض لوگ تو اب محرم میں بھی نہیں کرتے. اور اگر بزنس شروع کرنا ہو, کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ مت کرو. بھائی کیوں مت کرو؟ یہ مہینہ خود منحوس ہے. اگر تم کاروبار شروع کرو گے تو تمہارا کاروبار ختم. یہ عقیدہ ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے, ان کو اگر کسی کام سے نکلنا ہو تو وہ پرندے اڑاتے. کیا کرتے؟ پرندے اڑاتے. اگر وہ پرندہ رائٹ سائڈ اڑا تو کہتے کہ بھائی چلو کام کرو, اور اگر لیفٹ اڑا تو کیا کرتے؟ مت کرنا, مت کرنا. اور آج بھی یاد رکھنا غور سے, آج بھی ہماری عوام میں یہ بات رائج ہے. کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر پلی راستہ کاٹ جائے تو راستے بدل دیتے, اور بعض لوگ اگر زبردستی نکل بھی جائے تو سوچتے رہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. بعض لوگ یہ سوچتے رہتے کہ کچھ نہ کچھ ہو نہ جائے. یہ عقیدہ بیٹھا ہوا ہے آج بھی ہمارے ذہنوں کے اندر. اور یاد رکھنا, اگر اسی عقیدے کو لے کر کے ہم نے کوئی کام کیا اور عقیدہ بنا رکھا, ہماری توحید خالص نہیں ہے. اب آئیے ذرا, اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟
ہمارے جو بعض بھائی گے جو بدشگونی لیتے گے، اور آج بھی یہ چیزیں رائج گے کئی شکلوں کے اندر، کئی عملوں کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ردت خطیرت عن حاجتی فقد اشرک، جس کسی مسلمان کو اس کی بدشگونی اس کے کام کے کرنے سے روک دے اس نے شرک کیا. سننا بات غور سے، میں پھر پڑھتا ہوں حدیث صحیح الجامع کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کسی مسلمان کو اس کی بدشگونی اس کے کام کے کرنے سے روک دے اس نے شرک کیا. اور لوگ رکتے کہ نہیں رکتے؟ کہا کہ بھئی وہ بدشگونی ہوگی، اب کام نہیں کرنا. اور یاد رکھنا یہ سب سے بڑے عقیدے کی خرابی ہے. اب آئے ذرا، اس مہینے کے اندر نکاح نہیں کرنا، بزنس شروع نہیں کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بھئی اس مہینے میں شروع کریں گے تو عقیدہ ہمارا یہ بنا ہوا ہے کہ بزنس سکسیس نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے کہ لا عدوى ولا طير ولا غام ولا سفر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، کوئی بیماری خود بخود اس کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں لگ جائے. ہاں اگر اللہ چاہے تو مسئلہ الگ ہے. نمبر 2 ولا طیرا، کسی بدشگونی کا لینا، کسی کی ذات کو منحوس سمجھنا، یا کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ آج فلاں کی وجہ سے میرا پورا دن منحوس گزرے گا. مثلا مسلمانوں کے اندر کیا بات آئی ہو چکی، صبح نکلے دکان کے لیے، اور یہ ہمارے اندر بھی ہے، صبح نکلے دکان کے لیے، دکان کھولی اور سب سے پہلے کوئی مانگنے والا آ گیا. کون آیا؟ سائل آ گیا مانگنے کے لیے کہ اللہ کے نام پر مدد کر دو. اور آپ نے آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کہاں ٹکرا گیا صبح پہلے یہ گزر گیا مجھ سے. تو لوگوں کا کیا نظریہ بن گیا؟ آج تو دن پورا گزرے گا ایسے کہ بھائی لوگ مانگنے والے آتے رہیں گے، مجھے کوئی روزی نہیں ملے گی. تو اگر یہ عقیدہ آج بھی ہمارا بنا ہوا ہے اور ہے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، تو واللہ یہ بات یاد رکھنا آپ کا عقیدہ ابھی تک صحیح نہیں ہوا، ابھی تک صحیح نہیں ہوا. اچھا آگے اللہ کے لیے فرماتے ہیں ولا حاما، الو کا بولنا. ہمارے یہاں بس پرانے زمانے کے اندر گھروں پہ اگر الو آتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے؟ ارے یار آج تو بڑا غلط ہو گیا، الو آ گیا. الو کا بولنا کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ اچھائی کا نہ برائی کا. اور پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے کہ ولا سفر، سفر کا مہینہ کچھ بھی نہیں ہے. تم یہ سمجھو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی، پیغامات نہیں دینے، بزنس شروع نہیں کرنا. اور اللہ رحم کرے ہماری قوم کے اوپر، لوگوں کا یہ عقیدہ بنا ہوا کہ اس مہینے کے اندر 1,24,000 بیماریاں نازل ہوتی ہیں. یہ کچھ تعداد جو بتاتے ہیں لوگ، اتنی بیماریاں اترتی ہیں. لہذا ان بیماریوں سے اگر بچنا ہے تو آپ چنے ابال کر کے صدقہ کریں یا چیزوں کو صدقہ کریں. یہ باتیں ہماری قوم میں رائج ہیں، آج بھی لوگ کرتے ہیں. اور ہاں آخری بدھ کا نام سنا ہوگا آپ نے، آخری بدھ وہ بھی اسی مہینے میں آتا ہے. اس مہینے کے آخری بدھ کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک نماز پڑھیں گے، 4 رکعت والی نماز، اس میں سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ کوثر، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو متعین تعداد کے اندر پڑھیں گے. اور نماز 4 رکعت پڑھنے کے بعد میں ایک آیت پڑھیں گے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. بعض لوگ اس کو 360 مرتبہ پڑھتے ہیں اور پھر کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم بیماری سے بچ گئے. یاد رکھنا
جو نماز اللہ کے نبی نے آپ کو نہ بتائی ہو، جو نماز اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر نہیں ہے، وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی؟ کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اچھا آپ دیکھیں ذرا، ہمارے یہاں بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو دکھاتے، کوئی کاہن کے پاس جا رہا ہے۔ اچھا کاہنوں کے پاس نہیں جاتے تو آج کل تو لوگوں نے ایک الگ معاملہ شروع کر دیا، نجومی۔ کیا؟ تاروں کو دیکھ کر کے حال بتانا، تاروں کو دیکھ کر کے۔ اور بعض لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فن کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا فن ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ یاد رکھنا اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے 4 ایسے کام ہیں جس کو میری امت کبھی نہیں چھوڑے گی۔ کتنے کام ہیں؟ 4۔ نمبر کیا؟ اپنے خاندان پر فخر کرنا، کسی کی نسب میں تان کرنا، اور کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ والنیاحہ، نوحہ کرنا، اور نمبر 4 والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب یہ ستارہ ادھر آئے گا تو بارش ہوگی، اور دیکھو وہ ستارہ ادھر دکھ رہا ہے لہذا بارش ہوگی۔ تو یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے مبغوض عملوں میں سے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اندر یہ کام جاری رہیں گے۔ اور آخری بات، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو مسلمان کسی جانکار کے پاس میں جو نجومی ہو یا کائن ہو آتا ہے اور جو کچھ وہ کہتا ہے فصدقہ بما یقول، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کو سچا بتاتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کیا اتارا؟ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر قرآن کو اتارا، اور جو رب کے قرآن کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھنا یہ وہ عمل ہے جو گرچہ ہماری قوم کے لوگ سمجھتے ہو کہ بھائی چھوٹے عمل قباحت کے اندر، لیکن یاد رکھنا کہ یہ اتنے چھوٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی نگاہ میں یہ آپ کو اسلام سے خارج کرنے والے عمل ہیں۔ آپ مسلمان نہیں رہتے۔ بہرحال دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ کے نبی کی سچی اتباع کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔